آج کل کے لڑکوں کو کیا ہو گیا؟ میرے لیے سب سے حیران کن وہ بچے ہوتے تھے جنہیں چاکلیٹ پسند نہیں ہوتی تھی، جو آئس کریم کوئی خاص فلیور کی کھاتے تھے یا جنہیں کلفی آفر کی جاتی تو وہ انکار کر دیتے تھے۔ زید ہے فرض کیا، زید کو میں کہتا کہ یار پستہ آئس کریم کھا لو تو وہ انکار کر دیتا، مفت میں بھی نہیں کھانی، اس کو صرف اسٹرابری آئس کریم کھانی ہوتی تھی، کم نہ زیادہ۔ وہ اپنی ڈیمانڈ میں بالکل کلیئر تھا اور میں اسے حیرت سے دیکھا کرتا کہ یار ہماری اماں تو مینگو ملک شیک جما دیں، ہم اسے بھی آئس کریم سمجھ کے کھا جاتے ہیں اور تو اصلی والی پستہ آئس کریم نہیں کھاتا۔ تو ہوتے تھے ایسے لڑکے، خال خال ہوا کرتے تھے ہمارے زمانے میں، جو باقاعدہ نخرے کیا کرتے تھے ہر چیز پر۔ خود میں زیادہ گوشت نہیں پسند کرتا تھا، ٹینڈے سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن اسی حد تک ہم سب ایسے ہوتے تھے، کسی ایک آدھ معاملے میں نازک پنا اور باقی سطح خیر۔ ابھی ایک ویڈیو دیکھی جیمز گریگری صاحب کی، امریکن کامیڈین ہے وہ، تو وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ وہاں کے امریکہ کے نئے بچے جو ہیں بڑے نازک ہو گئے، اور زندگی میں پہلی بار مجھے لگا کہ ہاں یار یہاں بھی پانی سر سے گزر گیا ہے، کافی حد تک اپنے یہاں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ 25 سال کی عمر تک مجھے یاد ہے پوری دنیا میں صرف ایک انسان کو میں جانتا تھا جسے دودھ زیادہ سوٹ نہیں کرتا تھا، ہمارے ابا کو، لیکن وہ پھر بھی روزانہ دودھ پی کر سوتے تھے، آج تک الحمدللہ پیتے ہیں۔ ابھی ہر تیسرا بچہ لیکٹوز انٹالرنٹ ہے، بولے تو دودھ سے الرجک، مطلب واقعی وہ کیا پیتے ہیں پھر اس کے بجائے؟ بادام کا دودھ، آمنڈ ملک۔ بادام سے کیا دودھ نکلے گا بھائی؟ نیٹ پہ جائیں تو بھی اس دودھ میں صرف آپ کو 2 سے 10% تک آمنڈ کے انگریڈینٹس ملیں گے، یعنی بادام کے بقایا جات، باقی اللہ کا نام ہے۔ اب ہمارے بچے فیشل کرانے لگے، مینی پیڈی کا نام ہم کو FA BA میں پتہ لگا تھا اور علم ہوا کہ یار پارلر میں لڑکیاں یہ چیزیں کرواتی ہیں۔ ہم سوچتے تھے کہ یار جھامے سے پیر رگڑنے کے بعد کیا عیاشی بچ سکتی ہے، اب بچے یہ بھی کرواتے ہیں۔ موزے ہمارے زمانے میں گھٹنوں تک ہوتے تھے، چڈی اگر گھٹنوں سے اوپر ہے تو بآسانی اوپر کھینچ کے معاملہ حل ہو جاتا تھا۔ اب ایک جراب کا ڈیفالٹ سائز کم ہو چکا ہے، یعنی ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک، اور سب سے بڑا غضب یہ ہوا کہ وہ ہیئر بینڈ جتنے موزے آ گئے، مطلب لائننگ ساکس۔ سمجھ نہیں آتی کہ موزے زندگی میں اتنے غیر ضروری تھے تو بھائی ہمیں پہنائی کیوں گئے؟ خواتین کی جرابیں ہوتی تھیں اسکن کلر کی، باریک سی، اب سرے سے جراب ہی نہیں باقی، ہر جگہ اسکن کلر ہے۔ یہ لوگ 3000 روپے میں بال کٹواتے ہیں اور واپسی پہ بال بالکل ویسے ہوتے ہیں جیسے نائی کے پاس جاتے وقت تھے۔ اب یہاں بھی پیکیج آ چکے ہیں، چہرے پہ 3 کریمیں لگوائیں، اسکن پالش ہو جائے گی، روپیہ 7000 لگے گا، مگر ساتھ آپ کی شیو اور کٹنگ بھی ہو جائے گی، 7000، اور آپ نے مہینے میں 2 بار یہ سب کچھ کروانا بھی ہے ورنہ پورز بند ہو جائیں گی۔ اسے آپ جینڈر فلوئڈٹی سمجھ لیں، سافٹ میسکولینٹی کہہ لیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ ہاتھوں میں کڑے، سر پہ لمبے بال، کانوں میں ایک سائڈ پہ بالی، اپنے زمانے میں یہ سب کسی چھٹے ہوئے بدماش کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ وہ بیچارے بدماش ابھی ٹائم مشین سے کسی طرح ہمارے دور میں آ جائے تو انہیں کسی نے پوچھنا ہی نہیں، ہاتھ سے پکڑ کے ادھر مدار پہ چھوڑائیں گے۔ آج کل کے بچے کہیں گے جاؤ بابا ادھر جا کے اپنی ملنگیاں کرو۔ آج کل تو کالجوں یونیورسٹیوں کے بدماش بھی کلین شیو ہوتے ہیں۔ یہ نستعلیق سا خط بنوا لیا، نزاکت اب نئی مردانگی ہے، یہی سافٹ میسکولینٹی ہے۔ روایتی مرد وہ سارے اعتراض اٹھائیں گے جو کچھ میں اب تک کہہ چکا، لیکن دنیا بدل چکی ہے بھائی۔ اب تو شلوار قمیض میں کلہ فرو اکڑے ہوئے کالر تک خال خال نظر آتے ہیں۔ دنیا واش اینڈ ویئر ہے، ٹراؤزر ہے، شرٹ ہے، اور سبھی کچھ جینڈر نیوٹرل ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اصل میں یہی بتانے کے بعد سے آپ کو یہاں تک لایا گیا ہے۔ نئی دنیا یہی ہے، فلاں کام مرد کرے گا، فلاں کام عورت کرے گی۔ یہ تقسیم ہٹانے کی شعوری کوشش ہو رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ممکنہ طور پر ایک خواتین دوست بلکہ تمام جینڈر فرینڈلی معاشرہ بنے گا۔ جو چیز پہلے مردانہ پن کہلاتی تھی اب اسے حقارت سے یا پھر کم از کم ایسی نظروں سے دیکھا جائے گا جیسے ہم کسی پینٹنگ میں 17ویں صدی کے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط؟ آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا؟ اس سوال کا جواب آپ خود دے سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ دنیا بھر کے موجودہ معاشی نظام یعنی کیپٹلزم میں اس سے آئیڈیل صورتحال نہیں ہو سکتی۔ مرد اب ایک نیا گاہک ہے اور خواتین کے لیے پہلے ہی مارکیٹ میں موجود ہر چیز قابل خریداری ہے۔ صابن، پرفیوم، شیمپو، خوشبودار آئل، بالوں کے اسپرے، آمنڈ ملک، فروزن کھانے، کپڑے، موبائل، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، ہیڈ فون، گاڑیاں، سب کچھ زیادہ تر یونی سیکس ہوتے ہیں، یعنی مرد یا خواتین دونوں انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب گاہک بڑھ رہے ہیں، خریدار بڑھیں گے تو پیداوار بڑھے گی، چیزیں فروخت ہوں گی تو کارخانوں کے مالک پیسہ کمائیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہم کیا کریں گے؟ یہی سوچیں گے کہ آج کل کے لڑکوں کو ہو کیا گیا ہے، سمپل۔ شکریہ۔